السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 17 جولائی ہے، ہفتہ سن 2021۔ دشمنوں نے جو داسو ڈیم پر چائنیز بسز پر جو حملہ کیا، ان کا مقصد تو شاید یہ تھا کہ وہاں سے کام رک جائے، چائنا اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں، سی پیک ڈسرپٹ ہو جائے، اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے، انرجی کا 4000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی وہاں پر بننی ہے، کہ یہ سارا ایک جو تعلق ہے چائنا اور پاکستان کا وہ بری طرح متاثر ہو۔ لیکن ہوا اس کے برعکس ہے۔ اور دیکھیں، کیونکہ چائنا پاکستان کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور اس ساری صورتحال میں میں آج آپ کو بتاؤں گا پاکستان نے اس کو کیسے ہینڈل کیا۔ پچھلے ویلاگز میں بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن مزید تفصیلات آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، میں آپ کو، اور اس میں ایک بس نہیں تھی، اس میں 2 بسیں تھیں۔ شکر الحمدللہ، ایک بڑا حادثہ پاکستان اس سے بچا ہے۔ یہ میرے مولا کا کرم ہے پاکستان پر، اور شاید پاکستانیوں کی نیت ٹھیک ہے، اور میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وزیر اعظم، ان کی نیت ٹھیک ہے۔ ٹیم میں پرابلم ہے، کچھ تھوڑی سے اور ایشوز ہیں، لیکن ان کی نیت ٹھیک ہے، اور شاید یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجر دیا ہے، صلہ دیا ہے کہ ایک بڑے حادثے سے پاکستان بچ گیا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، یہ جو واقعہ ہوا داسو ڈیم کا، یہ 2 بسیں تھیں وہاں پر، اور یہ دونوں بسوں کو اڑانے کے لیے کار آئی تھی جو بارود سے بھری ہوئی تھی، اور ایک جو بس تھی اس میں تو سارے چائنیز تھے، ٹاپ کے ان کے انجینئرز، جن کو یہ لے کے جا رہی تھی۔ تو یہ میں آپ کو پوری تفصیل آگاہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو چائنا کی طرف سے ریئیکشن آیا، وہاں سے ایک تو ان کے ترجمان نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ داسو ڈیم بنے گا۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عارضی طور پر کام رک گیا ہے۔ کام دیکھیں، جہاں پر ایک دن میں 10-15 اموات ہوئی ہوں، اور ان لوگوں کی جو کام وہاں پر کر رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ آپ کل آپ دوسرے دن تو جا کے وہاں پہ کام شروع نہیں کریں گے، تھوڑا پاز لیں گے، سیکیورٹی کے جو ارینجمنٹس ہیں ان کو دوبارہ دیکھیں گے، اور اس میں جو خامیاں ہیں جس وجہ سے یہ واقعہ ہوا ان کو ہٹائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کام کریں گے۔ تو یہ تو اتنا تو ہوا، لیکن چائنا نے بالکل یہ کہا کہ پاکستان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور داسو ڈیم کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن جو میسج انہوں نے دیا، اسٹیٹ اونڈ میڈیا جو ہے، ظاہر چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر چیز بڑی کنٹرولڈ ہے، میڈیا بھی ان کا جو ریاست کنٹرول کرتی ہے، اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ ایک طرح سے حکومت ہی کی زبان ہوتی ہے۔ وہاں پر ان کے جو ہیوز ان، جو ان کے ایڈیٹر ہیں، گلوبل ٹائم کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بزدلانہ حملہ کیا انہوں نے داسو ڈیم پر چائنیز کے اوپر، دہشت گرد جو ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے، لیکن اگر یہ دہشت گرد، ان کو ہم پکڑیں گے، اگر یہ دہشت گرد پاکستان کسی وجہ سے نہ پکڑ سکا، اس کی کوئی کیپیبلٹی کا ایشو ہوا، تو پاکستان کی اجازت سے چائنا کے میزائل اور چائنا کی اسپیشل فورسز حرکت میں آئیں گی۔ یہ ایک بڑا پیغام ہے بھارت کے لیے، ایک بڑا پیغام ہے افغانستان کی جو NDS، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کیونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا یہ کہنا ہے، پاکستان کے ISA کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو بھی دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ جو بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، وہ سب افغانستان سے ہو رہی ہیں۔ بڑی یہ کلیئر بات ہے۔ تو چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کو، افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں یا کوئی اور ہے، امریکہ ہے، کوئی بھی ہے، ان کو ان کے گھر تک پہنچائے گا۔ پاکستان کے وہ ساتھ ہیں، داسو ڈیم بنائیں گے۔ بہت بڑی یہ ایشورنس آئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح پاکستان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی پاکستان پر، اور ایک بڑے نقصان سے پاکستان بچ گیا۔ ہمیں جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے نا کہ ایک بس تھی اور وہ گر گئی نیچے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بارود کے ٹریسز ملے ہیں، اس کے اندر کوئی ڈیوائس لگائی گئی تھی، اور وہاں سے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہوا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس میں غلط فہمی کہاں پر ہوئی، جو وزارت خارجہ مختلف بیان دیتی رہی، وہ کہاں پر ہوئی۔ وہ ایسے ہوا کہ یہ بسیں تھیں 2، صبح 7 بجے یہ اپنے برسین کیمپ سے نکلیں، اور یہ جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو داسو ڈیم کے سائٹ پر لا رہی تھی۔ جو بس آگے تھی اس میں سارے چائنیز تھے، وہ 40-50 جو لوگ بیٹھے تھے اس میں، وہ سارے کے سارے چائنیز تھے، اس میں ٹاپ کے انجینئرز بھی تھے۔ ادھر وہاں پہ ایسا پروٹوکول نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے
کہ جی چیف انجینئر کار میں جا رہا ہے، فلاں بندہ اس کے چھوٹی کار میں جا رہا ہے، وہاں پر ان کے جو سارے سپروائزر، ہیڈز، مینیجر جو کوئی بھی ہیں وہ ایک ہی بس میں سفر کرتے ہیں. برابری، مساوات، وہ ہیں بیسیکلی لوگ جو مساوات محمدی کو فالو کرتے ہیں، جہاں پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے سوسائٹی میں. کام جو ہے وہ آپ کو ممتاز نہیں کرتا کسی دوسرے آدمی سے. بہرحال جب وہ جا رہے تھے تو ایک کار آئی ہے، کار نے وہ جو پہلی بس ہے اس کو ہٹ کیا، وہ بچ گیا ہے. اس کو ہٹ کرنے سے اس بس کے شیشے ٹوٹے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ جو ہوا ہے بلاسٹ جو ہوا ہے چھوٹا سا، اس سے وہ شیشے ٹوٹے ہیں. شکر الحمدللہ شیشے ٹوٹنے کے باوجود وہ بس کے ڈرائیور نے بیلنس اس کا نہیں خراب ہوا، وہ چلتا رہا اور اس میں لوگ جو ہیں وہ زخمی نہیں ہوئے. یہ پچھلی بس تھی. اس بس میں چائنیز بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے. یہ جب آ کے وہ جو کار ہے جب وہ اس سے ٹکرائی ہے آ کے، یہ اس ڈرائیور نے گاڑی کو آہستہ کیا تھوڑا سا کہ شاید یہ کوئی میں بچاؤں اس کو، یہ کوئی بے قابو کار ہے. لیکن اس کو وہ بچا رہا تھا، اس کے باوجود اس نے اس کو ہٹ کیا. وہ بچا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سلپ ہوا اور وہ نیچے گری جا کے. اب کیونکہ ہوا تو یہ دھماکہ تھا جس کی وجہ سے وہ نیچے گری جا کے، اور اسی دھماکے کی وجہ سے اس میں وہ آگ لگی. تو وہاں سے یہ اطلاع ان کو دی گئی فورن آفس والوں کو. ان کو یہ پتہ چلا کہ شاید بس اوپر سے نیچے گر گئی ہے، کیونکہ اسی وقت فوری طور پر جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز تھیں وہ اس کا یہ ٹریس نہیں کر سکے. لیکن جو وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ تھی، کیونکہ وہ ٹیررسٹوں کو ڈیل کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہاں پہ جب جرنلسٹوں سے، مقامی جرنلسٹوں سے بات کی تو ان کے لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ کیونکہ وہ گاڑی جو تھی وہ پھٹ گئی، اس کی تو بوٹیاں ڈرائیور کی نکل گئیں، پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں پہ گئی، کہ جناب یہ واقعہ تو ایسے ہوا تھا. اس کے بعد پھر بابر اعوان صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بات کر دی. ادھر وزیر خارجہ صاحب کیونکہ ملک سے باہر تھے، ان کو ظاہر ہے اطلاع پہنچانے میں تھوڑی تاخیری ہوئی، تو یہ ایک بلنڈر ہوا جس کو پھر پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے، عمران خان صاحب نے ان سے بات کی، ہائی لیول کمیونیکیشن ہوئی کہ جناب یہ بات بالکل یہ ایسا ایک حادثہ نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے اور اس کو ہم مل کر ڈھونڈیں گے. اور پھر پاکستان نے چائنا کو ان کی اس خواہش کو فوری طور پر اکنالج کیا کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں، اور عارضی طور پر کام وہاں پہ رک گیا ہے. تمام جو ری اسیس کیا جائے گا سیکورٹی کو، اور اس میں جو چائنیز جو سیکورٹی آفیشلز ہیں وہ انویسٹیگیشن میں بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے. اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ چائنیز انویسٹیگیٹر آئے ہیں، ماضی میں بھی جب حملے ہوئے چائنیز پر تو یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی آگے. تو ابھی بھی انویسٹیگیشن ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیکورٹی کی ڈیٹیلز ہیں، جو سیکورٹی کے اقدامات ہیں، ان میں چائنیز کو بھی شریک کیا جائے. لیڈ رول پاکستان کا ہوگا اس میں. تو یہ شکر الحمدللہ کہ ایک بڑے حادثے سے بچ گیا. اگر وہ جو بس جس میں سارے چائنیز تھے، خدا نخواستہ وہ بھی اگر بلو اپ ہو جاتی تو اس سے بڑا نقصان ہوتا پاکستان کا. چائنا بہرحال اس معاملے کو بڑا سنجیدہ لے رہا ہے، پاکستان بھی اس کو بڑا سنجیدہ لے رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ کس قدر زبردست چائنا کی سٹیٹمنٹ ہے، اور الحمدللہ پاکستان ایک بڑے حادثے سے بچ گیا. اجازت دیجیے، اللہ نے